السلام علیکم ناظرین، جیسے میں نے بتایا کہ نیب کو ہم اسسٹ کر رہے تھے، کوئٹہ کا ایک کیس تھا، اس میں جو کمشنر کا پی ایس تھا اس کو گرفتار کر کے تو لے آئے، ہمارے پاس وہ مہمان تھے۔ اب میں اس کو جانتا تھا۔ ناظرین، یہ کیس شروع ہوا، بڑا انٹرسٹنگ ہے کیس ہے، $50,000 پہ، اور وہ $50,000 کیسے تھے کہ امریکہ سے $50,000 آئے کمشنر کوئٹہ کے اکاؤنٹ میں۔ کمشنر کوئٹہ کے اکاؤنٹ میں سے انہوں نے جو کیا، وہ پی ایس کو کہا کہ تو اپنے نام پہ اکاؤنٹ کھول لے، اور وہ اس نے اپنے نام پہ اکاؤنٹ کھولا، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے رہے۔ اب وہ جب پرو کیا تو کرتے 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 وہ اماؤنٹ بڑھتی چلی گئی، $1,00,000 ہوئی، $2,00,000 ہوئی، وہ $1 ملین سے بھی کراس کر گئی۔ تو اب سب ظاہر ہے بڑا کیس بن گیا۔ ناظرین، یہ کیس تھا کیا؟ یہ کیس تھا وہ کیس جس پہ امریکن اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ پاکستانی وہ قوم ہے جو پیسے کی خاطر اپنی ماں کو بھی بیچ دے گا۔ جی ہاں ناظرین، فاروق لغاری صاحب صدر تھے، انہوں نے بھی پیسے لیے، اور ایمل قاسی کو گرفتار کروانے میں ان کے بیٹے نے، جو اس کو ناظم تھا ڈی جی خان کا، اس نے رول پلے کیا، اس کو گرفتار کروایا۔ رات کو امریکن جو ہے اسپیشل پلین آیا، ڈی جی خان نے لینڈ کیا، ایس پی صاحب جو اس وقت وہاں پہ تھے، ان کو وہ گشت پہ تھے، تو انہوں نے کہا یہ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے ان کو بھی یرغمال بنایا اور ان کو اپنے ساتھ، ان کی مشکیں کسی اور ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا، اور پھرتے رہے۔ پھر رات کو وہ لے کے ایمل قاسی کو جب اڑے، پھر ان کو چھوڑ کے گئے۔ یہ وہ کیس تھا ناظرین، اور بہرحال اس کیس میں پی اے کا رول جو تھا وہ بڑا نامنل سا تھا، اصل مگرمچھ تو دوسرے تھے جنہوں نے پیسے لیے ہوئے تھے، اور وہ کون کون سے تھے اس ہمام میں بہت سارے ننگے ہو رہے تھے۔ تو جب پی ایس کو ملا تو میں اس کو ملا جا کے، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار مجھے پوری تفصیل بتا، پھر میں تیری ہیلپ کر سکوں گا، ورنہ نہیں، کیونکہ میرے پاس یہ کیس نہیں ہے، کیس یہ دوسرے لوگوں کے پاس ہے، کوئٹہ کا کیس ہے، تو میں تو صرف کیونکہ مجھے ایکسیس ہے تو میں نے ریکویسٹ کر کے آیا ہوں تجھے ملنے کے لیے، مجھے بتا دے، اگر مجھے سمجھ آئی تو میں تیری ہیلپ کروں گا۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ جی یہ اس طرح سے معاملہ ہوا، میں تو صرف ایک ٹول تھا جو مجھے کہتے تھے، میرا اکاؤنٹ یوز ہوا، نام یوز ہوا، یہ اسی طرح ہے جیسے مقصود چپڑاسی۔ بہرحال میں نے وہ پیسے نکال کے دیتا رہا۔ میں نے کہا تم ایک کام کرو، جتنے لوگ جو تھے نا، میں تمہیں فون لا کے دیتا ہوں، ان کو کال کرو اور ان کو کہو کہ جی یار مجھے بھی نکلواؤ، نہیں تو میں سارا سب کا کچا چھٹا بتانے لگا۔ تو وہ سب کو الارم ہوا، پریشان ہو گئے۔ اب ان میں بے شمار سارے، زیادہ تر ایکس آرمی سویلین آفیسرز تھے، اور اس وقت وہ سب کوئی فیڈرل سیکٹری لگا ہوا تھا، کوئی کہیں لگا ہوا تھا، کوئی کہیں لگا ہوا تھا، مشرف صاحب کے بڑے قریبی لوگ بھی تھے۔ تو اس معاملے میں تو سارے ننگے ہیں نا ناظرین، اور یہ اس معاملے میں میرے پاس زیادہ تفصیل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ درجن سے زیادہ لوگ جو ہیں اسلام آباد میں جو ہیلم آف افیئرز میں تھے وہ انوالو تھے، پریزیڈنٹ بھی اس میں شامل تھا۔ بہرحال وہ جب ہوا تو اس نے کہا، میں نے ڈی جی صاحب کو بھی بتایا، میں نے کہا جی میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ مشورہ دیا ہے سارا وہ، تو میں کہا چلیں ایکسپوز ہوتے ہیں تو ہو جائے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا اور وہ امریکن ایمبیسیڈر انوالو ہو گیا، جب امریکن ایمبیسیڈر انوالو ہوا، انہوں نے کہا جی یہ تو پیمنٹیں ہم نے کی ہیں وہاں سے، اور سی آئی اے نے بھجوائی ہوئی ہیں پیمنٹیں، اور وہ نام اس سی آئی اے کا بھی آ رہا ہے، امریکن ایمبیسی بھی اس میں انوالو ہو رہی ہے، اور بھی بہت سے پردہ نشین اس میں ظاہر ہو جائیں گے، تو آپ ایسے کریں یہ کیس وڈرا کر لیں۔ تو مشرف صاحب نے جنرل امجد کو کہا کہ بھئی یہ کیس بند کر دو۔ جنرل امجد نے کہا نتھنگ ڈوئنگ سر، میں نہیں کیس بند کر دوں۔ ہیٹس آف ٹو جنرل امجد، انہوں نے انکار کیا، اسٹینڈ دیا۔ تو جنرل مشرف صاحب نے ان کو کہا کہ بھئی میری مجبوری ہے، میں نے تو کیس وڈرا کرانا ہے، تو ایک کام کرو، تمہیں بتاؤ میں تمہیں پوسٹ کر دیتا ہوں۔ ان کو انہوں نے پوسٹ کر دیا، کور کمانڈر لگا دیا، اور ان کی جگہ دوسرے چیئرمین صاحب آ گئے، اور انہوں نے پہلا یہ آرڈر کیا، وہ کیس وڈرا ہو گیا۔
ناظرین، ہوتا ہے تماشا شب و روز میرے آگے، جو میں نے وہ پہلے شروع میں جنرل امجد صاحب سے بات کی تھی کہ آپ نہیں کر سکیں گے، مگر مچھوں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے، وہ ان کو ثابت ہو گیا، اور وہ لیکن انہوں نے سٹینڈ لیا اور پوسٹ چھوڑنا مناسب سمجھا، کمپرومائز نہیں کیا۔ یہی ہم کر سکتے ہیں، ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اپنی پوسٹ اپنے اختیار کو چھوڑنے میں تعامل نہیں کرنا چاہیے، اسی سے بہتری کی طرف ہم جائیں گے، راستہ بنے گا اور بہتری کی طرف انشاءاللہ ہم گامزن ہوں گے اور منزل بھی ہمیں ملے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ۔